السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس درس کے 26ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کے فضائل اور فوائد سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے مزید کچھ باتیں اس کے تعلق سے آج کے درس میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے رہائی والا عشرہ تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور خاص طور پر توبہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کریں، اپنے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا ہمارے اس درس کا سلسلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ درس کا سلسلہ ختم ہو، آپ SDI چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے رابطے میں رہیں، اور سنی دعوت اسلامی کی طرف سے جو بھی پروگرامز پبلش ہوتے ہیں یا جو لائیو پروگرامز ہوتے ہیں یا جو ہمارے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، مرکزی اجتماعات ہوتے ہیں، وہ آپ تک ہمارے SDI چینل کے ذریعے مسلسل پہنچتے رہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو، ہمارے ان پروگرامز کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کار خیر میں ہم سب کو مل جل کر ہاتھ بٹانے کی اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کے تعلق سے سن رہے تھے کہ قرآن شریف ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنی صحت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور خاص طور پر جہاں جہاں ٹھہراؤ آتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہم نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن شریف پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا دور فرماتے تھے، یعنی قرآن شریف اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھ کر سناتے تھے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے بظاہر رخصت ہوئے، یعنی آپ کا وصال شریف ہوا، اس سال رمضان المبارک میں آپ نے 2 قرآن شریف کا دور فرمایا تھا۔ یہاں ہم نے سیکھا کہ رمضان شریف میں قرآن شریف کا ختم کرنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس کے آگے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ و رسول سے محبت کا تقاضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، پس وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں تو فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور خاص لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جسے زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دوست کہہ دے، پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ لہٰذا اگر اللہ سے دوستی کے دعوے میں
اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کی پابندی کریں، اس کے احکام پر سختی سے عمل کرنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کی رسی، قرآن مجید جسے کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ممدود یعنی کھینچی ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اگر کوئی معرفت خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن مقدس کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے رب تک رسائی ممکن ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے نہ تم کبھی گمراہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ دوست بنائے تو قرآن شریف کی تلاوت کریں اور قرآن شریف پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا زمین کی طرف لٹکا ہوا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اسے مضبوطی سے تھام لے۔ مقرب فرشتوں میں تذکرہ، ایک مقام پر قرآن مقدس کے درس کی محفل میں شریک ہونے والے کے حوالے سے اور اللہ کے گھر میں تلاوت کرنے والے کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے، اپنی بے قراری کو دور کر کے سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، یعنی مساجد اللہ کا گھر ہے، ان میں سے کسی ایک مسجد میں جمع ہو کر اگر قرآن شریف کی تلاوت کرے اور مداثرت اور دور کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اور جس نے عمل کرنے میں سستی کی اس کا نسب نامہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کچھ اللہ کے بندے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اس بندے کا ذکر فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس میں سستی کرے، کاہلی کرے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا نسب نامہ، یعنی وہ کتنا بھی اعلیٰ حسب نسب والا کیوں نہ ہو، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی شفاعت، بزاز کی روایت ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے، اس کے اہل خانہ تجہیز اور تکفین میں مصروف رہتے ہیں، اور قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس سے اس کے خیش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اہل و عیال، اس کے دوست احباب رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن آتا ہے اور میت اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے، اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا ہوں، یعنی میں اس کی پوری حمایت کروں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ، میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کرا لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تم آواز
یا بلا آواز کے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، یہ کتنی خوبصورت روایت ہے جو بھی ہم نے اور آپ نے سنی۔ جو بندہ یا بندی قرآن شریف کی تلاوت کے پابند ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت قرآن ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کفن لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن سینے کے قریب ہوتا ہے۔ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر کی تاریک وادی میں قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب نکیرین حساب کتاب کے لیے آتے ہیں تو ان کے اور قبر والے کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے، میں اس بندے یا بندی کو اس وقت تک اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اسے جنت میں داخل نہ کر لوں۔ اور پھر اس قبر والے سے قرآن کہتا ہے، میں وہی قرآن ہوں جس کی تم تلاوت کرتے تھے، کبھی بلند آواز سے کبھی پست آواز سے۔ جب میں ایسی روایات کو سنتا ہوں، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا خیال آتا ہے۔ آپ کو قرآن مقدس سے اتنی محبت تھی، آپ ایک رات میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوتے اور 1 رکعت میں پورا قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ 61 قرآن شریف ختم فرماتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک پورے مہینے بھر کی تراویح میں۔ آج جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ پر فرمایا کہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا ہے۔ اسی طرح معمولی سی غلطی ہو جاتی تو معمولی سی غلطی کے کفارے پر سینکڑوں قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن مقدس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ابھی اس باب میں بہت ساری باتیں آنی باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، ابھی کم ایپیسوڈز کا موقع ہے، اس لیے آج قرآن شریف کے چیپٹر کو میں یہیں پر کلوز کرتا ہوں۔ صرف اتنا بتاؤں گا آپ کو جاتے جاتے، قرآن شریف کی صرف تلاوت پر اللہ ثواب نہیں دیتا، بلکہ قرآن شریف کو سننے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، چھونے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ محبت و عقیدت سے اگر چومے تو اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے، اگر سینے سے لگائیں تو اس پر بھی ثواب، سر پر ادبن رکھیں تو اس پر بھی ثواب۔ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں بڑے سے بڑے گناہ گار و سیاہ کار کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی تلاوت کے صدقے، قرآن مقدس کے احترام اور ادب کے صدقے بخش کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ میں، اس ایپیسوڈ کو سمیٹنے سے پہلے آپ کے چند سوالات اور ان کے جوابات سماعت کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال لکھانی عبدال صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت بڑے جانور کا گوشت کھا کر دودھ پی سکتے ہیں؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑے جانور کا گوشت کھا کر دودھ پئیں یا مٹن کھا کر، چکن کھا کر دودھ پئیں، اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعظم خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت کیا نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی کیجیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھا عمل ہے کہ آپ نمازوں کے بعد یا اپنے اجتماعات کے بعد یا میلاد شریف کی محفل کے بعد یا جب بھی آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، شہدائے کربلا کے وسیلے سے دعا مانگیں، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے دعا مانگیں، سیدنا سرکار غوث اعظم کے غریب نواز کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اچھوں کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ اچھوں کا کام ہے، اللہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ محمد تعمیر صاحب نے سوال کیا ہے، حضرت یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں داڑھی اور مونچھ پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، حالت روزہ میں کھانے پینے اور جماع سے منع کیا گیا ہے۔ مہندی اگر سر میں لگاتے ہیں، داڑھی میں لگاتے ہیں، مونچھوں پر لگاتے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ مہندی بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ضرورت ہو تو مونچھیں بھی پست کر سکتے ہیں، جمعہ کا دن ہو تو چہرہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، زیر ناف اور بغل کے بالوں کو بھی صاف کر سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ربانی احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے، اگر کوئی بدعقیدہ رشتہ دار میں ہو جیسے کہ ماموں، خالو، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ رشتہ کیا توڑ دینا چاہیے؟ تقویٰ تو یہی ہے کہ کسی بھی بدعقیدہ گمراہ سے، کسی بھی بددین سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھا جائے۔ اب بہت سارے خاندانوں میں اس طرح کی خلط ملط ہوتی ہے، اور بعض خاندانوں کا تو حال یہ ہے کہ وہاں پر سارے مسلک، سارے مذاہب، سارے عقیدے والے پائے جاتے ہیں۔ تو پرہیز یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات کو بالکل ختم کر دیں، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں۔ محمد شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری بیوی کے پاس ایک ہار ہے جس میں پتھر لگا ہوا ہے، پورے ہار کی قیمت 45,000 ہے، لیکن اس میں جو پتھر ہے اس کی قیمت 35,000 کی ہے، تو زکوٰۃ پورے ہار کی ہوگی یا صرف 10,000 کی؟
देखिए मोहम्मद शाह साहब ने ये नहीं बताया कि हार उनका सोने का है या चांदी का है। बहरहाल उसमें जो पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर की ज़कात नहीं होगी, अलबत्ता सोने का हार है या चांदी का हार है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उस एतबार से उन्हें ज़कात निकालनी होगी। मोहम्मद समीर साहब ने सवाल किया है कि तहज्जुद की नमाज घर में जमात के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं, या रमज़ान शरीफ में बजमात पढ़ सकते हैं। देखिए नफिल नमाजें जो हैं वो बजमात नहीं पढ़ सकते हैं, नफिल नमाजों का बजमात पढ़ना ये मकरूह है, तो तहज्जुद की नमाज तमाम घर वाले अकेले अकेले ही अदा करें। आज़म खान साहब ने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं क़ज़ाए उम्री पढ़ता हूँ मगर एक ही साथ पूरे दिन की 20 रकात पढ़ लेता हूँ, क्या ऐसा पढ़ना ठीक है? जी आज़म खान साहब, इसमें कोई मसला नहीं है, आप अलग अलग पढ़ना चाहें तो अलग अलग पढ़ सकते हैं। अगर एक साथ जब भी आपके पास वक्त हो, अलबत्ता मकरूह वक्त ना हो, वो वक्त जिसमें नमाज मना की गई वो वक्त ना हो, उसके अलावा आप कभी भी एक साथ या अलग अलग दिन भर की क़ज़ाए उम्री की नमाजें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जोया खान ने पूछा एक फितरा कितने आदमी को दे सकते हैं? देखिए एक फितरा बनता कितना है, अगर आप गेहूं के एतबार से निकालें 2.25 किलो तो 60-70 रुपये होते हैं, अगर खजूर या किशमिश के एतबार से निकालें 4.5 किलो तो 200-250 रुपये होंगे। अब आप कितने लोगों में ये देंगे? गरीब का भला हो ये सोचकर फितरे की या ज़कात की रकम दें। 100 रुपये 10 लोगों में बांटने से बेहतर है कि 100 रुपया एक आदमी को दे दिया जाए ताकि उसके काम आए, या 100 रुपया 2 आदमियों को दे दिया जाए ताकि 2 लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन अगर 100 रुपये को आप एक रुपया करके 100 लोगों में बांटेंगे तो भला वो एक रुपया किसके काम आना है। इसलिए बेहतर है कि फितरे की रकम जितनी बनती है ज़रूरत के एतबार से गरीब को दी जाए ताकि उसकी मदद हो जाए। मोहम्मद हुसैन साहब ने सवाल किया है कि क्या SDI शॉर्ट्स क्लिप और SDI चैनल ये दोनों एक ही है? जी ये दोनों SDI ही के चैनल हैं, ये दोनों सुन्नी दावत इस्लामी मीडिया टीम हैंडल करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, ये चंद सवालात थे जिनके जवाब आज के दर्स में हमने और आपने समाअत किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, मरीज़ों को शिफा अता फरमाए, कमज़ोरों को ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही SDI चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।